نہ کر مشکل کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سنانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کو مزید بڑھاتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بھی قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنی عادت میں شامل کریں۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار کی، اور آج پروگرام کا موضوع وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناؤں۔ میرے محبوب کس طرح باتیں کرتے ہیں، میرے محبوب کی زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، وہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں، وہ سوتے کس طرح ہیں، ان کے زندگی گزارنے کا انداز کیسا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ان اداؤں کو اپناؤں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی جان جسے کہا جاتا ہے وہ میرے اور آپ کے سچے نبی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں کیسی تھیں؟ احادیث کریمہ کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا انداز ایسا خوبصورت تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کے وقت معمول کیسا تھا؟ مشکاۃ شریف کی احادیث میں اس طرح بیان ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے پیش کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ پھر لوگ اس وقت آقا کریم علیہ السلام سے اپنے خواب بھی بیان کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعبیر بھی بیان فرماتے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام وہ خواب بھی اپنے غلاموں کو سناتے اور پھر اس کی تعبیر بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ان کو دین کے جو مسائل ہوا کرتے تھے
ان مسائل سے بھی آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، اپنی باتیں کرتے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لوگ زمانہ جاہلیت کی رسموں کا بیان کرتے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو مایوس نہیں فرمایا کرتے تھے، مسکرا کر اپنے غلاموں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ان اداؤں کو اختیار کریں۔ لوگوں کی ایک تعداد اگر کہا جائے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا، بلکہ اکثر لوگ اگر دیکھا جائے تو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ ایک بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے سے سستی کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ نماز فجر پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایک سیکھنے کو ملا کہ مسجد میں جائیں تو کچھ دیر بیٹھا کریں، اللہ توفیق دے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیں۔ کتنا وقت لگتا ہے درود پاک پڑھنے میں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مختصر سے درود پاک ہیں، کچھ ہی منٹ میں ہم 313 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، اشراق و چاش کا وقت ہو، اشراق اور چاش پڑھ کر اپنے گھر میں واپس آیا کریں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اولا تو نماز نہیں پڑھتے، اور پھر سب سے پہلا رخ بازار کی طرف کیا جاتا ہے، کوئی فضول کاموں میں اپنا صبح کا وقت شروع کرتا ہے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، صبح جب اٹھیں اللہ کا ذکر کریں، سو کر اٹھنے کی دعا اس وقت پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اور سیکھنے سکھانے کا جو حلقہ ہمارے قریب مسجد میں لگتا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس سے بہت ہمیں برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عادتیں اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو یقین جانیے ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی، پرسکون ہو جائے گی، لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، تو ان اسلامی بھائیوں کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کچھ سوال ہوں، کوئی بات آپ کرنا چاہیں، تو آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک عادتوں کے بارے میں، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا سوال ایسا ہو جس کا جواب سن کر ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ سن کر یقیناً بہت کچھ سیکھ سکیں گے، اور جو اشاروں کی زبان سمجھنے والے ہیں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں ان تک ایک اچھا سا پیغام پہنچے گا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بڑا خوبصورت انداز اور بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا، ذرا جھک کر چلتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، فرماتے کہ ایسے چلتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین جو ہے وہ آپ کے قدموں کے نیچے سے لپٹتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے تھے اور مشقت میں پڑ جاتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرسکون انداز میں چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب ہم چلیں تو چلتے ہوئے ہمارا انداز اطمینان والا ہونا چاہیے، باوقار انداز ہونا چاہیے، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا سست آدمی ہے، اتنی تیز بھی نہ چلے کہ کسی کو ایسا لگے یہ تو بھاگ بھاگ کر جا رہا ہے۔ تو بالکل اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ قدموں کو جما کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ لوگ ہمیں برا نہیں سمجھیں گے، انشاءاللہ ہمارے انداز کو دیکھ کر لوگوں کو اچھا فیل ہوگا۔ اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بھائی بھی سوال کر سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کیا ہوا کرتے تھے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا. ایسا خوبصورت انداز تھا کہ جو آپ کی گفتگو سنتا تو اس کا دل کرتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں سنتا رہوں. تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے. اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو، ورڈز کو کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ شمار کر لیتا. اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اہم بات کرنا چاہتے، ویسے تو آپ کی ساری ہی باتیں اہم تھیں، لیکن کوئی خاص بات آپ کرنا چاہتے تو پھر اس بات کو 3 مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خوبصورت کلمات عطا فرمائے تھے، ایسا آپ کو عظیم رتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو بہت طویل گفتگو نہ فرماتے، لمبی گفتگو نہ فرماتے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کم فرماتے، الفاظ کم ہوتے، لیکن وہ الفاظ جو ہیں بہت سارے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے. سبحان اللہ. جیسے ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اسی حدیث پاک پر اگر غور کریں تو یہ ایک حدیث جو ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس ایک حدیث کے اندر ہزاروں مسائل پوشیدہ ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اب دیکھیے، کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس عمل میں اگر نیت ہوگی تو اس عمل کا ثواب ملے گا. اگر وہ عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، تو پھر اس کی نیت کے احکام اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو ایک مختصر سی حدیث پاک ہے. اس طرح بہت ساری حدیث ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بظاہر کم الفاظ والی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ گفتگو جب کی جائے تو گفتگو اتنی تیز بھی نہ کی جائے، اتنی آہستہ بھی نہ کی جائے، کیونکہ بہت تیز اگر گفتگو کی جائے گی سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور اگر بہت آہستہ آواز میں گفتگو کی جائے گی تب بھی سننے والے کو یقیناً پریشانی کا احساس ہوگا. اسی طرح زیادہ باتیں کرنا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باتیں کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا؟ کم گفتگو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا. تو اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ من صمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو اس لیے خاموشی میں عافیت ہے. زیادہ بولنے والا عموماً زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو اس لیے کم بولنے کی عادت بنائیں، اور اگر بولیں تو اچھا بولیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں، مبارک ادائیں آج ہم نے سنی ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور خاص طور پر ہمارا یہ پروگرام باتیں ہیں میرے سرکار کی خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی چینل پر جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ضرور دیکھیں. اس کی دعوت کو بھی عام کریں، اور خاص طور پر ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیا کریں کہ جو بولنا نہیں جانتے لیکن اشاروں سے باتوں کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا دعوت دینا اللہ نے چاہا تو بہت ساروں کی اصلاح کا سبب بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر